بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو بات سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ بات یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں، وہ کون سے گناہ، کون سی خطائیں لغزشیں ہیں جن کے نتیجے کو ہم مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھگت کر جاتے ہیں، اور جہاں اس چیز کا تعلق سننے سنانے سے ہے وہاں یہ عام مشاہدے کی بات ہے. وہاں ہم اپنے ملک کے اندر بھی اور دنیا کے مختلف حصوں میں بھی ان عذابوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے بپا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں جو مخلوق کے، آدم کے بیٹوں اور حوا کی بیٹیوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے اپنی گفتگو کی ابتدا میں سورہ روم اس کی آیت کریمہ نمبر 41 کی تلاوت سنی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ خشکی میں اور سمندر میں فساد بپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت. کیوں؟ تاکہ انہیں چکھایا جائے ان بعض اعمال کا نتیجہ جو انہوں نے کیے، اس لیے کہ رب منتقم نہیں، رب انتقام لے کر، رب اذیت پہنچا کر، رب تکلیف میں مبتلا کر کے، رب مشکلات مصائب میں دھنسا کر خوش نہیں ہوتے، اس لیے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس صراط مستقیم کی طرف اور جادہ حق کی طرف پلٹ آئیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نہایت عمدہ اور بلیغ باتیں تحریر کی ہیں. ان باتوں کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی آفت نازل ہوتی، عذاب آتا، لوگ انفرادی اجتماعی بیماریوں کے، آفات کے، شدائد کا شکار ہوتے، اور یہ روز ازل سے جب سے کائنات بنی قیامت تک جہاں جہاں غور کیا جائے یہ بندوں کے گناہوں کا نتیجہ اور ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. کبھی پھلوں میں، کبھی انسانوں میں، کبھی جانوروں میں، کبھی باقی ماندہ نعمتوں میں ہمیں مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ تمام کے تمام ہمارے گناہوں کا نتیجہ اور ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے. تو پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ رب العالمین نے آج سے 1400 برس سے زیادہ
جو بات کلام پاک میں بیان کر دی وہ نہ صرف حق، سچ، حقیقت، بلکہ اس کی گواہی لوگ اپنے مشاہدے سے بھی اور اپنے دیکھنے والی چیزوں میں بھی دیتے ہیں۔ دوسری بات ہماری گفتگو کی سورہ رعد آیت نمبر 11، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالی اس وقت تک اس قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتے، کسی بھی قوم کی، جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ امام طبری نے اور بہت بڑے عرب مفسر شیخ محمد امین الشنقیطی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس وقت تک کسی قوم کی اجتماعی حالت میں فرق نہیں پڑتا جب تک کہ ان میں ظلم و ستم، گناہوں کی بھرمار، اللہ کی معصیت، توحید سے انکار، رسالت اس میں رخنہ اندازی اور اس طرح کے دوسرے عیوب اور نقائص پیدا نہ ہو جائیں۔ جب ان میں یہ بیماریاں پیدا ہوں گی تب ہی اللہ تعالیٰ ان کی بہترین حالت کو بدترین فرما دیتے اور انہیں اسفل سافلین میں پھینک دیتے ہیں۔ تیسری بات، تیسرا نقطہ ہماری گفتگو کا کہ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک حدیث پاک سنتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 گناہوں کے متعلق باخبر فرمایا، اور یہ 5 ایسے کہ ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کا معاشرہ ان گناہوں کی بھرمار ہے، مگر جس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہم کفار و مشرکین کی، یہود و نصارہ کی، غیر مسلموں کی بات نہیں کرتے، مسلمان معاشروں کی بات، کہ ان میں یہ گناہ اتنی کثرت سے کہ تھوڑے لوگ ہیں جو ان سے اپنے دامن کو بچائے ہوئے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر المہاجرین 5 اذا ابتلیتم بہن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَن تُدْرِكُوهُنْ، اے گروہ مہاجرین، اور گروہ مہاجرین کو خاص طور پہ اس لیے مخاطب کیا جس طرح کے محدثین نے لکھا کہ یہ پہل ایمان لانے والے من السابقین الاولین میں سے، تو جتنا اسلام کی حقیقت کو، اس کے اندر دل و روح کی راحت اور اطمینان کو اور گناہوں سے بچنے کی اہمیت کو سب سے پہلے جتنا یہ گروہ جانتا ہے اور کوئی گروہ نہیں جانتا، تو اس لیے خاص طور پر اس گروہ کو مخاطب کیا۔ مخاطب پہل یہ تھے، لیکن پھر تمام امت کے لیے یہ خطاب ہے، اس کے لیے آج قیامت تک جو بھی آئے وہ تمام کے تمام اس کے مخاطب ہیں۔ اے گروہ مہاجرین، 5 بری عادتیں، 5 بد خصلتیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان خصلتوں کو پاؤ یا ان لوگوں
کے ساتھ میل جول رکھو جو ان خصلتوں میں مبتلا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان خصلتوں کو بیان فرمایا۔ پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، کہ جب بھی کسی قوم میں بدکاری، حرام کاری، زنا عام ہو جائے اور وہ ببانگے دہل، ڈنکے کی چوٹ برسر عام اسے کرنے لگے، جھجک، شرم، ہچکچاہٹ، حیا وہ اٹھ جائے، عام ہو جائے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر تک، تو اس قوم کے درمیان طاعون بیماری، طاعون نامی بیماری پیدا ہوتی۔ پرانے زمانے میں یہ پیٹ کی بیماری چند دنوں میں جسم بیکار ہوتا اور بندہ آخرت کے لیے روانہ ہو جاتا۔ آج اس کی مختلف شکلیں موجود ہیں۔ ایک دم آنتوں کے اندر، پیٹ کے اندر، بدن کے کسی حصے کے اندر کوئی بیماری پھوٹے، دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں انسان بیکار، لاغر، ناکارہ ہو کر سفر آخرت پر روانہ ہو جائے۔ اور فرمایا ایسی بیماریاں جو تم سے پہلے لوگوں میں موجود نہ تھی، وہ اس بدکاری اور حرام کاری، زنا کی وجہ سے تم لوگوں میں پیدا ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس قبیل کی اور کس کس طرز کی اور کس کس قسم اور نوع کی بیماری معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی کہ سائنس اپنی تمام جدت اور اپنے تمام حربوں اور آلات کے باوجود ان کا علاج کرنے سے قاصر ہے۔ اور امام ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک ایک گناہ کو لے کر اس پر اس کی بہترین شرح کی، اور فرمایا کہ ہمیں جو سزا ان گناہوں کی ملتی ہے یا ملے گی، وہ اسی گناہ کی جن سے تعلق رکھتی۔ جس طرح اس گناہ سے انسان نے اپنے آپ کو آلودہ کیا، اسی جن سے انسان کو اللہ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے۔ اور یہاں یہ بات سن لیجئے کہ امام ابن القیم نے کہا کہ قرآن و سنت میں 100 سے زیادہ ایسے مواقع اور ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں اللہ تعالی نے جرم، گناہ کی سزا اس کی جنس میں سے بیان کی ہے، اور فرمایا جزاء وفاقا، کہ جیسے اعمال ہوں گے، جیسے گناہ ہوں گے، اسی طرح کی سزا ہوگی۔ جس طرح حرام کاری سے بدن نے لذت پائی، سرور و لطف، حظ حاصل کیا، اسی طرح بدن کے کسی بھی حصے میں بیماری پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اس بدن کے ذرے ذرے، کونے کونے کو عذاب اور تکلیف میں مبتلا فرماتے ہیں۔ تو اسی جن سے یہ عذاب کہ جس طرح اس نے بدکاری، حرام کاری سے اپنے بدن کو لطف پہنچایا، اسی طرح اس کا بدن اب بیماریوں کی آماج کا بنا۔ دوسرا گناہ جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ۔ دوسرا گناہ کہ جب بھی ناپ تول میں کمی ہوگی، اور ناپ تول میں کمی کیا ہے؟ ظلم ہے ایک دوسرے پر،
فریب ہے، دھوکہ ہے، دغا بازی ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہی ہے ناپ تول میں کمی. تو اس کی جنس میں سے عذاب کیا آیا کہ خشک سالی آئی، تنگ دستی آئی، اور اللہ نے ایسے حکمرانوں کو مسلط کیا جو اپنی رعیت پر، عوام پر ظلم کرتے ہیں. آپس میں ظلم کیا، نقص ناپ تول میں کمی کی، تو اللہ نے اسی جنس کی، اسی طرح کی سزا دی کہ رزق اس میں بھی سختی، اس میں بھی قلت، اور حکمران بھی ایسے جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں. بہت سے لوگ روتے ہیں کہ یہ کیسے حکمران مسلط ہوتے ہیں. کبھی اپنے اعمال، اپنے کرتوتوں کو دیکھا کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے. اچھے لوگ بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، لیکن ایک معمولی سے ریڑی بان سے لے کر چھاپڑی فروش سے لے کر اوپر تک، کیا یہ فراڈ، ظلم و ستم، ایک دوسرے کو کھانا، حقوق غصب کرنے، یہ جاری و ساری نہیں ہے؟ تو جب پھر اس کی سزا ہمیں اسی جن سے ملتی ہے تو پھر کاہے کے لیے رونا اور پیٹنا ہے. تیسرا گناہ جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. زکوٰۃ کو روکا، دینے میں بخل کیا، زکوٰۃ کا وقت آیا ہیرا پھیری شروع کر دی، معاذ اللہ اللہ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی. زکوٰۃ کا وقت آیا، پیسہ کسی دوسرے کے نام لگا دیا، جائیداد کسی دوسرے کے نام کر دی، جب وقت گزر گیا دوبارہ لے لی اور سمجھے کہ اللہ کو معاذ اللہ بے وقوف بنا دیا. زکوٰۃ روکی، ہاتھ روکا، تو اس کی سزا کیا ملی، نتیجہ کیا نکلا؟ اسی جن سے سزا کہ اللہ نے آسمان سے باران رحمت کو روک دیا. اور اگر یہ بے زبان جانور نہ ہو تو ایسے لوگوں پر کبھی بھی باران رحمت کا نزول نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے. دیکھیے گناہوں کی شامت کہ جس سیزن میں، موسم میں، دنوں میں بارش کی ضرورت ہوتی ان میں نہیں ہوتی ہے، اور جب ہاتھ اٹھا اٹھا کر بارش کے روکنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اتنی موسلادھار بارش کہ سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے. عذاب ہے. تو تیسرا گناہ کہ زکوٰۃ روکی، غریبوں کا حق مارا، اسلام کے ایک رکن اس کو نیست و نابود کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے آسمان سے باران رحمت روک دیا. اور کتنی اچھی بات ایک مستشرق نے کہی کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا ایسا بہترین نظام کہ اگر صحیح معنوں میں یہ لاگو ہو جائے، صاحب نصاب صحیح معنوں میں دیں، غریبوں مسکینوں ان میں صحیح معنوں میں تقسیم ہو، تو معاشرے میں غربت اگر مکمل ختم نہ بھی ہو تو بہت کم ضرور ہو جائے. لیکن نہ نکالنے والے ٹھیک نکالتے اور نہ ہی ٹھیک طرح تقسیم ہوتی ہے. چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَمْ يَنقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اللہ اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، ان کے ساتھ جو عہد و پیمان باندھا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی اطاعت نہیں، اس عہد کو توڑا، بے وفا ٹھہرے، تو ہوا کیا کہ اللہ نے اسی جرم کی جنس اور قسم سے سزا دی کہ دشمنوں نے غداری کی اور ان پر اللہ نے ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا.
اور دشمنوں نے ان کے ہاتھوں میں جو کچھ تھا ان میں سے کچھ لے لیا، اور یہی ہمارے ساتھ بیت رہی ہے۔ کیا کچھ ملک و قوم کی سطح پر، اجتماعی سطح پر گروی رکھا جا رہا، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آنے والے دنوں میں نہ جانے کیا صورتحال ہوگی۔ اور پانچویں اور آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے اور اس چیز کو اختیار نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ ایک کتاب حکیم ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت و حکمت حدیث پاک، اگر ان سے منہ موڑتے ہیں، اور قرآن و سنت سے منہ موڑنے سے مراد کیا ہے؟ کہ معاشرے میں عدل و انصاف اٹھ جائے، معاشرے میں جہالت، بے خبری، گناہوں کی کثرت ہو جائے، ظلم عام ہو جائے، تاریکی پھیل جائے۔ جب کتاب و سنت پر عمل نہ ہوگا تو معاشرے میں یہی کچھ ہوگا۔ تو اس گناہ کی جن سے جو سزا مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیں گے، جماعتیں بن جائیں گی، تفرقہ بندی پیدا ہو جائے گی۔ اور آج ہم یہی کچھ دیکھتے ہیں، اللہ کی کتاب موجود نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود نہیں، تو ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے، ہر کوئی اپنی بات کہتا، اپنے آباء و اجداد، اپنے بڑوں کے قصے، ان کی کہانیاں سناتا، لیکن کتاب و سنت کی طرف نہیں پلٹتا ہے۔ تو جس طرح کا گناہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑی، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑی، اسی جنس کا نتیجہ سزا کہ اللہ نے اس طرح باہم دلوں کو بھی، روحوں کو بھی دور کر دیا کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں ان 5 گناہوں سے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے کسی کے دامن پر ان 5 گناہوں کے چھینٹے پڑتے ہوں، 4 کے، 3 کے، 2 کے، 1 کے، تو رب العالمین ہمیں آج ہی ان سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔